بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کی قبولیت اور بیماری سے نجات کا یہ ایک روحانی تحفہ آپ کے لیے پیش خدمت ہے۔ یہ درخت کے نیچے کرنے والا ایک روحانی عمل ہے اور یہ بہت ہی آسان اور بہت ہی نایاب عمل ہے۔ اس عمل کی آپ کو مثال نہیں ملے گی۔ ہمارا پودوں اور درختوں کے ساتھ جو تعلق ہے صرف آکسیجن اور کاربن کا ہی نہیں ہے، بلکہ ان کے ساتھ ہمارا روحانی تعلق بھی ہے۔ انسان کے لیے پودے ضروری ہیں، پودوں کے لیے انسان ضروری ہے، دونوں ایک دوسرے کے لیے ضروری ہیں، لیکن اس دور میں دونوں ایک دوسرے سے دور ہو چکے ہیں۔ ہم پودوں سے اپنا تعلق ختم کر چکے ہیں۔ پہلے آپ نے یہ سنا ہوگا، دیکھا ہوگا کہ لوگ درختوں کے نیچے بیٹھا کرتے تھے، درختوں کے نیچے کھایا کرتے تھے، درختوں کے نیچے محفلیں کیا کرتے تھے، درختوں کے نیچے ذکر کیا کرتے تھے۔ انبیاء کرام، اولیاء کرام، صحابہ کرام نے اپنا ایک خاص وقت درختوں کے نیچے گزارا ہے۔ درخت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا کرتے تھے، ان سے باتیں کیا کرتے تھے، ان کے لیے رویا کرتے تھے۔ بابا گرو نانک انہوں نے ایک عرصہ ایک خاص درخت کے نیچے گزارا ہے۔ بدھ مت کے جو بانی تھے بدھا، انہوں نے درخت کے نیچے ایک اپنی زندگی گزاری اور وہاں پر ان کو نروان حاصل ہوا، وہ روشنیاں جو ہیں وہ انہیں وہاں پر ملی۔ اسی طرح سے درخت دیکھیں، آپ کسی بھی جگہ بیٹھے ہوں، آپ کو آکسیجن مل رہی ہے، یعنی درختوں کا ایک تعلق ہے جو آپ تک آ رہا ہے، لیکن یہی تعلق روحانی بھی ہو سکتا ہے۔ جب آپ درخت کے نیچے ذکر کرتے ہیں اللہ پاک کا، جب آپ درخت کے نیچے یہ جو چیز میں بتاؤں گا جب یہ کریں گے نا، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے وہ درخت آپ کے لیے دعا کرے گا۔ وہ درخت کی وائبریشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں جو پوری کائنات میں پھیل جاتی ہیں، کاسمک انرجی میں پھیل جاتی ہیں۔ میں سائنس بھی اس کی بتاؤں گا اور روحانیت بھی آپ کو بتاؤں گا کہ کیسے آپ کی دعا قبول ہوگی اور کیسے آپ کو بیماری سے نجات ملے گی۔ ہم ایک بزرگ سے ملے، انہوں نے ہمیں تیسرا کلمہ دیا پڑھنے کے لیے اور کہا کہ ساتھ تازہ پھول رکھنا ہے۔ وہ بات ہمیں اب سمجھ آ رہی ہے۔ تو اسی طرح سے ہی آپ کو یہ جو میں عمل دے رہا ہوں، یہ پودے یا درخت کے نیچے، جو بڑے درخت ہوتے ہیں ان کے نیچے بیٹھ کر کرنے والا عمل ہے۔ یہ ہوگا یہ کہ آپ نے اپنی جو دعا ہے یا بیماری سے متعلق کوئی بھی بات درخت کے نیچے نہیں کرنی، وہ بات آپ کے دل میں ہوگی، وہاں کوئی دعا نہیں کرنی، وہاں آپ نے ذکر کرنا ہے کلمہ طیبہ کا۔ وہ چاہے 5 منٹ کریں، چاہے 10 منٹ کریں، چاہے 15 منٹ کریں، چاہے آدھا گھنٹہ کریں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ جتنا ٹائم آپ کے پاس اویلیبل ہو نا، اس ٹائم کے مطابق آپ وہاں ذکر کر سکتے ہیں۔ تو اس کی مدد سے یہ ہوگا کہ وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ آکسیجن جب آپ کے اندر جا رہی ہے تو آپ کے اندر جو خواہش ہے وہ اسے پتہ ہے، آپ کے اندر جو بیماری ہے وہ بھی اسے پتہ ہے، وہ کاربن کی صورت میں آ کے درخت کو رسپانس کرے گی کہ یہ چیز ہے۔ اب آپ ذکر کر رہے ہیں، درخت خوش ہو گیا ہے، درخت نے وہ آپ کی پرابلم اٹھائی ہے، درخت کی جو انرجی ہے اس نے وہ پرابلم اٹھائی ہے اور اسے کائنات میں پھیلا دیا ہے۔ اور درختوں کا تعلق بزرگوں کے ساتھ بھی ہے، اولیاء کرام کے ساتھ بھی، انبیاء کرام کے ساتھ بھی ہے، رب تعالیٰ کے ساتھ بھی ہے۔ تو وہ درخت بھی رو رو کے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ یہ شخص جو ہے میرے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یہ شخص میرے نیچے بیٹھا ہوا ہے، یہ ذکر کر رہا ہے آپ کا۔ تو پھر ہوگا کیا کہ اسی لمحے آپ پر رب تعالیٰ کی رحمت اترے گی، آپ کی یا تو بیماری دور ہو جائے گی، یا جو آپ کی مشکل ہے جس کے لیے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جو دعا آپ کے دل میں ہے، اس کا کوئی حل آپ کے دماغ میں آ جائے گا، یا وہاں سے جاتے جائیں گے تو آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پھر آپ کو چیزوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں ہوگی، چیزیں آپ کے پیچھے ہوں گی۔ معاملات حل کرنے نہیں جائیں گے، معاملے حل ہو کر آپ کی طرف آئیں گے۔ روحانیت دوستو ایک بہت بڑی حقیقت ہے۔ آج ہم چیزوں کو دنیاوی طور پہ حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، روحانیت کو حاصل نہیں کرتے۔ روحانیت کو حاصل کریں تاکہ آپ کے معاملات خود آپ حل کر سکیں۔
میں اس کا طریقہ کار بتاتا ہوں، بہت آسان طریقہ کار ہے اس کا۔ تو اگر یعنی کہ روحانیت میں کسی نے کوئی ہم سے مراقبہ سیکھنا ہو، NLP سیکھنا ہو، دیگر روحانی کورسز سیکھنے ہو، یا روحانیت کی باقاعدہ تعلیم حاصل کرنی ہو، تو وہ ہمیں واٹس ایپ پر جوائن کر سکتے ہیں، یہ نمبر بھی دیا گیا ہے۔ اس عمل کا طریقہ کار یہ ہے کہ آپ چاہے گاڑی میں ہیں، کسی بھی جگہ پر ہیں، پارک میں چلے جائیں، باہر چلے جائیں، وقت نہیں ہے، درخت کے نیچے بیٹھنا ہے آپ نے۔ درخت کے نیچے بیٹھ کے تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر یہاں تک پڑھنا ہے، آگے نہیں پڑھنا، یہاں تک پڑھتے رہنا ہے، یہاں تک پڑھتے رہنا ہے۔ ایک تو یہ چیز ہوگی، دوسرا یا باسطو ہے، دونوں میں سے کوئی بھی عمل کر لیں، تیسرا کلمہ پڑھ لیں یا پھر یا باسطو کی تسبیح کر لیں، جس کو جو آسان لگتا ہے وہ کر لیں، اور 5 10 15 منٹ آدھا گھنٹہ جو ٹائم ہے آپ اس کے سامنے پڑھتے رہیں، اور یہ دن کے وقت کرنا ہے، رات کے وقت نہیں کرنا۔ دوسری بات، کچھ لوگ یا عورتیں ایسے ہیں جن کو درخت تک ہو سکتا ہے اپروچ نہ ہو، تو ان کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک گملے میں ایک پودا جو ہے اس کو پاس رکھ لیں، لیکن سب سے پہلی جو شرط ہے وہ یہی ہے کہ درخت کے نیچے یہ کریں۔ اگر درخت نہ ہو اس صورت میں آپ ایک گملہ، ایک اس میں پودا لگا ہو، وہ آپ سامنے رکھ لیں اور اس کے پاس کرسی پہ بیٹھ جائیں، نیچے بیٹھ جائیں، جس طرح بھی ہو، خواہش آپ کی دل میں ہونی چاہیے، جو بھی چیز ہے وہ آپ کے اندر ہے، اور آپ یا باسطو کا ذکر شروع کر دیں۔ آپ جو ہے تیسرے کلمے کا ذکر شروع کر سکتے ہیں، جیسے بھی ہے 5 10 15 منٹ جتنا بھی ٹائم ملتا ہے آپ یہ ورد کرتے رہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ چند دنوں کے اندر ہی، بلکہ اسی لمحے جو ہے ایک روٹین بن جاتی نا آپ کی، آپ ایک وقت اسی وقت آئیں درخت کے پاس پڑھیں، اسی وقت آئیں درخت کے پاس پڑھیں، تو کچھ دنوں میں ہی، بلکہ اکثر لوگوں کو تو پہلے دن یا تیسرے دن تک ہی فرق پڑ جاتا ہے، اور ان کی وہ دعا قبول ہو جاتی ہے، وہ ان کو ایسے آئیڈیاز آ جاتے ہیں کہ وہ اپنے ان کے معاملے آٹومیٹکلی حل ہو کے ان کے سامنے آ جاتے ہیں، اور بیماری اندر سے کھینچ لی جاتی ہے۔ اسی لیے تو گھروں میں اور جگہوں جگہوں پر یہ پودے رکھوائے جاتے ہیں، یہ لگائے جاتے ہیں کہ ان کو اگاؤ، تو ان کا مقصد صرف اگانا نہیں ہے بلکہ ان سے روحانی کنیکشن بھی ہے۔ تو آپ ان سے اپنا روحانی تعلق قائم کریں، پھر آپ دیکھیے گا کہ درخت جو ہے وہ آپ کے لیے کیسے دعا کرتے ہیں، کیونکہ درخت نے وہ آپ کی خواہش کو لے کر، آپ کی بیماری کو لے کر پوری کائنات کے اندر، کاسمک ریز کے اندر ڈال دینا ہے کہ بھائی اس کا حل نکال کے دے، تو وہ وہاں سے اس کا حل آ جائے گا آٹومیٹکلی۔ وہ یا تو اسی وقت آپ کا معاملہ حل ہو جائے گا، یا آپ کو اس کا آئیڈیا آ جائے گا، یا کوئی نہ کوئی کائناتی ایسی شکل بنے گی کہ آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تو آپ اس کو پہلی فرصت میں کریں۔ اس میں کوئی بات نہ سمجھ آئی ہو تو کمنٹس کر سکتے ہیں، باقی اگر آپ نے ہمارا کوئی کورس کرنا ہو تو یہ ڈیٹیل دی گئی ہیں، آپ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔